سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي نماز کے متعلق ہماری بات ہو رہی تھی تو بنیادی باتیں ہو چکی ہیں. اب تکبیر تحریمہ کے بعد جو دعائیں ثابت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ ہم نے پڑھنی ہیں. تو سب سے پہلی دعا جس کو دعائے استفتاح بھی کہتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان کی ہے. اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اسی طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے. اے اللہ مجھ سے میرے گناہوں کو برف پانی اور اولے سے دھو دے. اللہم باعد والی دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور یا پھر سبحانک اللہم یہ دعا جو ہے نا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. دونوں میں سے جو مرضی آپ پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے اور تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے اور تیری بزرگی و شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے بعد آپ نے جو ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہاں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ثابت ہے صحیح حدیث سے. یہ والی اعوذ باللہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اعوذ باللہ کے احادیث میں جو ہے مختلف الفاظ کے ساتھ اعوذ باللہ کے الفاظ جو ہے نا انہیں وارد ہیں. تو یہاں جو ہے نا اپنے یہ الفاظ بھی جو ہے نا سیکھنے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے. خوب سننے اور جاننے والے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اس کے برے خیالات سے، اس کی پھونک سے، اس کے وسوسے سے. تو یہاں جو ہم نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه پڑھا تھا یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. پھر آگے بسم اللہ کا ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پھر آگے الحمد کا ترجمہ شروع ہوتا ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھی راہ دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں. اے اللہ قبول فرما. یہ آمین کا ترجمہ ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا ہر حال میں فرض ہے، خواہ بطور مقتدی ہوں یا امام یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں. تو سورہ فاتحہ جو ہے ہر صورت میں یعنی ہر حالت میں جو ہے نا سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے اور ہر رکعت کے اندر پڑھنی ہے، خواہ جو ہے نا امام کے پیچھے ہوں یا اکیلے ہوں. ہر صورت میں جو ہے نا آپ نے یعنی ہر حالت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. نماز فجر، مغرب اور عشاء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے امام کی آمین کے ساتھ بلند آواز سے آمین کہیں.
باجماعت نماز ادا کر رہے ہوں اور نماز جہری ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد کچھ نہ پڑھیں بلکہ امام کی قرات سنیں۔ یعنی یہ حکم جہری نماز کے متعلق تھا۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا سورہ اخلاص یا قرآن کریم کا حصہ یاد ہو وہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص جو ہے تقریباً عام طور پہ جو ہے لوگوں کو یہ سورت لازمی یاد ہوتی ہے، باقی اگر کسی کو زیادہ یاد نہ ہو تو کم از کم سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی سورہ اخلاص جو ہے نا لکھی ہے کہ اور کوئی سورت اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے، تو اگر جس کو صرف سورہ اخلاص یاد ہے تو سورہ اخلاص کا ترجمہ بھی جو ہے نا آپ سن لیں۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں، دونوں ہاتھ کانوں کے نچلے کنارے یا کندھوں کے برابر اٹھائیں اور رکوع میں چلے جائیں۔